Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here is Mr. Nadeem Abbas, PhD scholar of sociology and lecturer in sociology. I am connected with learning of sociology for 15 years. تو پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیوز کیا ہیں. ابھی میں ڈسکس کروں گا کہ اسٹرکچرل فنکشنلزم کیا ہے. میکرو لیول انالیسز آف سوسائٹی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, ان کا لینز کیا ہے, یہ کس پرسپیکٹیو سے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ دیٹ از اے کمپلیکس ہول, یعنی کہ یہ ایک ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر سٹرکچرز ہیں, اس کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے اندر نارمز ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سوشل پیٹرنز ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ فنکشن کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. کس لیے فنکشن کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو موو آن کرنے کے لیے, سوسائٹی کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے, سوسائٹی کے اندر سولیڈیرٹی کو پیدا کرنے کے لیے تمام پارٹس جو ہیں سوسائٹی کے وہ ورک کر رہے ہیں. اور اس میں وہ سٹرکچرز ہیں, وہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ جو سوشل پیٹرنز ہیں, وہ نارمز ہیں, وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں, وہ فنکشننگ کر رہے ہیں فار دا پرپز آف اسٹیبلٹی, ڈیوربلٹی اینڈ سولیڈیرٹی ان دی سوسائٹی. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس پرسپیکٹیو کو کون سے تھیریسٹ نے پروپوگیٹ کیا ہے, اس کے پروپوننٹس کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگسٹ کامٹے. ہی از آلسو کالڈ دی فادر آف سوشیولوجی, کیونکہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے سوشیولوجی کو جو ہے اس کا ورڈ قائم کیا 1838 کے اندر. اور اس نے کہا, اس کی جو سٹیجز ہیں اس نے کہا کہ جس طرح سے فزکس ہے, جس طرح سے فزیکل ورلڈ ہے اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم سوسائٹی کو بھی کوئی نہ کوئی لاز ہیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے سائنٹیفک وے میں, تاکہ ہم سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ پہلا تھنکر تھا جس نے سوشیولوجی کا ورڈ قائم کرنے سے پہلے اس نے سوشیولوجی کو کیا نام دیا, سوشل فزکس. اب اس کا مقصد کیا تھا سوشل فزکس کہنے کا, اس کا اوپینین یہ تھا کہ جس طرح سے فزیکل ورلڈ کو, نیچرل ورلڈ کو لاز گورن کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں وہ لاز سمجھنے کی ضرورت ہے, ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو سوشل لائف کو گورن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز لاز آر آؤٹ دیئر وچ آر ویٹنگ ٹو بی ایکسپلورڈ. تو ہی واز دی فرسٹ پرسن جس نے اس جو پیراڈائم ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم پیراڈائم کو ایڈوانس کیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایمائل ڈرخائم کی. ایمائل ڈرخائم واز اے فرینچ فلاسفر. اس کی مشہور جو تھیری ہے, کانسیپٹ جو ہے وہ سوشل فیکٹس کا ہے. اب اس نے کہا کہ جو سوشل فیکٹس ہیں یہ جو ہیں اس کا ایک انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اندر, یہ ایکسٹرنل ہیں, یہ جو ہے کوئرسیو ہیں, اور دے آر آبجیکٹیو سوشل فیکٹس کے بارے میں. اور اس کی ایگزامپل اس نے کیا دی, اس کی ایگزامپل اس نے یہ دی سوشل فیکٹس کے حوالے سے. اس نے کس کی مشہور تھیری جو ہے وہ دیٹ از سوسائڈ تھیری. سوسائڈ کے اندر یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ پہلے سوسائڈ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ سوسائڈ از کمیٹڈ بائی انڈیویجول بیکاز آف سم سارٹ آف سائیکولوجیکل ریزنز. ہی واز دی فرسٹ پرسن جس نے سوسائڈ کی جو ریشو ہے اس کا کمپیریزن کیا بٹوین کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹ. اور اس نے جب کمپیریزن کیا اور اس نے بتایا کہ کیتھولک جو ہے وہ کم سوسائڈ کرتے ہیں, ان کا ریٹ آف سوسائڈ کم ہے, جبکہ پروٹیسٹنٹ کا ریٹ آف سوسائڈ زیادہ ہے. اب اس کی ریزن کیا تھی, اس کی ریزن سوشل ہے ناٹ سائیکولوجیکل, کیونکہ کیتھولک کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی تھی اس کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انٹیگریشن لیول زیادہ تھا. دے آر مور کنیکٹڈ ایز کمپیئر ٹو پروٹیسٹنٹ. their focus was on individuality. So he opined that these are the social forces which compel an individual to commit suicide. So he talked about social facts, that سوشل فیکٹس کی ایک اپنی ایگزسٹنس ہے اور وہ انڈیویجول کے اوپر اپنا ایک انفلوئنس
رکھتے ہیں. سو ہی واز دی سیکنڈ پرسن ہو پروپوگیٹ دس پرسپیکٹو دیٹ از کالڈ اسٹرکچرل فنکشنلزم. Now we talk about Herbert Spencer, his very renowned theory of organic analogy. اس کا سٹانس یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے باڈی اور سوسائٹی کو کمپیئر کیا. اس نے کہا کہ جس طرح سے انسان کی باڈی ایک آرگنزم ہے اور آرگنزم کے اندر ڈفرینٹ جو ہے جاندار کے جو آرگنزم ہے اس کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں وہ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ ہارٹ ایک اپنا کام کر رہا ہے, پمپنگ آف بلڈ. کڈنیز جو ہے وہ ایک اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے لیور کا فنکشننگ ہے, فنکشن ہے. تو یہ سارے جو آرگنز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک آرگنزم کو چلا رہے ہیں. سملرلی اس نے کہا کہ سوسائٹی کے اندر اسٹرکچرز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پوری سوسائٹی کو چلا رہے ہیں. تو دیز آر دی تھیورسٹ who are the proponents of structural functionalism. اور یہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی یہ تین انکلوڈڈ ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی فنکشنلسٹ تھیورسٹ ہیں بٹ دے آر ناٹ پارٹ آف آور سلیبس. نو وی کم ٹوورڈ دی مین سٹانس آف اسٹرکچرل فنکشنلزم. اسٹرکچرل فنکشنلزم کا جو مین سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اسٹرکچرز ہیں اور ہر اسٹرکچرز جو ہے وہ ایک خاص قسم کا فنکشن پرفارم کر رہی ہے اور وہ اس فنکشن سے کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی کے اندر جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اب سوسائٹی میں کون ہے, ڈیفینیٹلی انڈیویجول رہتے ہیں. اب انڈیویجولس کی جو ضروریات ہیں وہ بیسیکلی کون پوری کر رہا ہے, دے آر بینگ فلفلڈ بائی اسٹرکچرز آف دی سوسائٹی. یہ اسٹرکچرز کیا ہیں, یہ انسٹیٹیوشنز کیا ہیں. مثال کے طور پر فیملی اسٹرکچر کی بات کر لیں تو انڈیویجول کی جو ضرورت ہے, فار ایگزامپل میرج ہے, اس کی ضرورت جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو لو چاہیے, کیئر چاہیے, اس کو سیکیورٹی چاہیے, اور جب اڈلٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو میرج اس کی جو ہے وہ بھی فیملی کے تھرو. اف وی ٹاک اباؤٹ ان آر کلچرل کانٹیکسٹ, سو میرج سیریمنی از آلسو مینیج بائی فیملی انسٹیٹیوشن. تو فیملی جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے. اب یہ اپنے ممبرس کی کیا نیڈ پوری کر رہی ہے, لو, کیئر اور سیکیورٹی کو پورا کر رہی ہے. اسی طرح اور بھی سٹرکچرز ہیں سوسائٹی کے اندر. مثال کے طور پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں ہماری جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو سکلز ہمیں چاہیے, ایک سکلز جو ہے وہ تاکہ ایک پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنے تو وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. اس طرح سے ہم اس کی ایپلیکیشن اس پرسپیکٹیو کی کیا ہوگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر اسٹرکچر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایک اسپیسیفک رول پرفارم کر رہا ہے. تو ہم اگر دیکھیں لا جو ہے, لا کس لیے, لا بھی سوسائٹی میں ایک خاص قسم کا فنکشن پرفارم کر رہا ہے کہ لوگوں کے جو بیہیویئر ہے, جو ان کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ وہ ود ان لیمٹس رہیں. اس کے علاوہ جو ہے ریلیجیس ریچول جو ہیں یہ بھی ایک جو ہے ضروریات معاشرے کے اندر پوری کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی تیسری ایگزامپل ہم ڈیوینس کی لے لیتے ہیں. ہم ڈیوینس جو ہے اسٹرکچر اکارڈنگ ٹو اسٹرکچرل فنکشنلزم, ڈیوینس بھی ایک سوسائٹی کی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے. وہ کیسے, اب ڈیوینس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وی آر ڈپارٹنگ فرام آر نارمز اینڈ ویلیوز, لیکن ڈیوینس کیا کرتا ہے, یہ کلیریفائز دی باؤنڈریز کرتا ہے. یہ باؤنڈریز دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں تک باؤنڈری ہے, اس کو کراس کریں گے تو آگے آپ کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی وائلیشن کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشن کی, نارمز اینڈ ویلیوز کی, تو سوسائٹی کا ایک ریئیکشن آتا ہے اور سوسائٹی بیکمز یونائٹڈ. تو ڈیوینس کا بھی اسی طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر فنکشن ہے. سو دا اوور آل اسٹانس آف اسٹرکچرل فنکشنلزم از دیٹ سوسائٹی کے اندر نیڈز ہوتی ہیں, ان نیڈز کو سیٹسفائی کون کرتا ہے, اسٹرکچرز کرتا ہے تھرو دیئر
فنکشن. اب اس کی مثال فیملی کے ساتھ ہم نے لی کہ فیملی کیا کرتی ہے, وہ کیئر پرووائڈ کرتی ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, ان کیس آف ہنگر جو ہے فوڈ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے جو ہم ایک اسٹرکچر کی دے رہے ہیں. اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹرکچرز جو ہیں وہ سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.